بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں سیدہ وائس چینل اور میں ہوں آپ کی دوست سیدہ۔ سامعین کرام، دنیا میں اللہ کے بہت سے برگزیدہ پیغمبر گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بہت دنوں تک دنیا میں رہتے رہے۔ ان کی اولاد بہت بڑی جو ادھر ادھر پھیل گئی۔ یہ لوگ دور دور ملکوں میں جا کر رہنے لگے۔ کچھ دنوں تک ان کو وہ باتیں یاد رہیں جو ان کے دادا حضرت آدم علیہ السلام نے بتائی تھیں۔ بہت دنوں تک یہ اس طرح رہتے رہے۔ دور دور ان کی بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے یہ ان اچھی باتوں کو بھولتے گئے جو ان کو حضرت آدم علیہ السلام نے سکھائی تھیں۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کی مورتیاں بنا لی، خدا کو بھولنے لگے، بتوں کو پوجنے لگے۔ جہاں کسی چیز سے ڈر لگا یا اس میں کسی کو کوئی فائدہ دکھائی دیا، انہوں نے اسے ہی پوجنا شروع کر دیا۔ ان کی اس بری حالت کو دیکھ کر ان کے سچے مالک نے ان کو اچھی اچھی باتیں بتانے کے لیے اپنے ایک نیک بندے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ اپنے بندوں کو اپنے احکام پہنچانے اور اپنی مرضی بتانے کے لیے کسی نیک آدمی کو چن لیتا ہے۔ یہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں سب لوگوں کو بتاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے پر چلنا سکھاتے ہیں۔ ایسے نیک لوگوں کو رسول کہتے ہیں۔ یہ رسول ہر ملک میں آئے اور ہر قوم کو اللہ کی باتیں انہی رسولوں نے بتائی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نیکی کی طرف بلایا، برے کام کرنے سے روکا۔ یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں اور بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے انہیں ان کی پوجا سے روکا۔ انہوں نے کہا، بھائیو، تابع داری بس اللہ کی کرو، اسی کو پوجو، وہی تمہارا خدا ہے۔ میرا کہا مانو اور اللہ کے سوا سارے خداؤں سے منہ موڑ لو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا، تمہیں دنیا میں عزت دے گا، آخرت میں جنت دے گا۔ تم جانو، جب کوئی اللہ کو اپنا مالک بنائے گا اور اس کے حکموں پر چلے گا تو پھر وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، دوسروں کا مال نہیں مار سکتا، اسے یہ کھلی چھٹی نہیں مل سکتی کہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اسے تو بھلا آدمی بن کر رہنا پڑے گا، دوسروں کی خدمت کرنا ہوگی، کبھی اپنا فائدہ چھوڑنا ہوگا اور کبھی سچائی اور انصاف کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالنا ہوگی۔ یہ باتیں ایسے آدمی کے بس کی نہیں جو اپنے فائدے اور اپنے مزے کو یہی چاہتا ہو۔ کچھ ایسا ہی حال نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی ہو گیا تھا۔ وہ کچھ اتنے بگڑ گئے تھے کہ کسی طرح ٹھیک ہی نہیں ہوتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب انہیں اچھی باتیں سناتے تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے، جب وہ انہیں اللہ کی مرضی کے کام کرنے کو بلاتے تو وہ دور بھاگ جاتے، بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی، ان کے جلسوں اور بازاروں میں کھل کر اللہ کا پیام پہنچایا، ان کے گھروں میں جا کر اکیلے میں بات سمجھانے کی کوشش کی، انہیں بار بار یہی یاد دلایا کہ دیکھو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تمہیں پال رہا ہے، اس سے بغاوت مت کرو، اس سے اپنی خطاؤں کو معاف کراؤ، اس کی طرف پلٹ آؤ۔ دیکھو، وہ تو بڑا مہربان ہے، بارش وہی کرتا ہے، مال اور اولاد اسی نے دیا ہے، دریا اسی نے بہائے ہیں، کھیتی اور باغ اسی نے اگائے ہیں۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایسے مالک سے منہ موڑتے ہو؟ اسی نے تم کو سمجھ بوجھ دی ہے، کیسا اچھا انسان بنایا ہے۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے آخر کس نے بنائے؟ سورج کو گرمی اور چاند کو روشنی کس نے دی؟ زمین سے پودے کس نے اگائے؟ اس زمین پر تم چلتے پھرتے ہو، مکان بنا کر رہتے ہو اور اسی مالک کی دی ہوئی لاکھوں چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ پھر یہ بھی تو سوچو کہ تمہیں مرنا بھی ہے، اس دنیا میں سدا رہنا تو نہیں ہے، مرنے کے بعد تم اسی کے پاس جاؤ گے، اپنے کیے کا بدلہ پاؤ گے۔ پھر ایسے اچھے مالک کا کہا ماننے سے تم کیوں بھاگتے ہو؟ اس سے بھاگ کر کہیں جا بھی تو نہیں سکتے، آخر مرنا ہے، لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی کوئی بات نہ سنی، انہوں نے ان کا کہنا نہ مانا۔ وہ انہی لوگوں کو کہنا مانتے رہے جو قوم کے بڑے تھے اور جنہیں اپنی دولت اور اپنی اولاد پر گھمنڈ تھا۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف چھپ چھپ کر تدبیریں کرنے لگے۔
حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو 950 سال تک سمجھاتے رہے لیکن گنتی کے کچھ آدمیوں کو چھوڑ کر کسی نے ان کا کہنا نہ مانا۔ حد یہ کہ ان کے بیٹے بھی ان کی بات نہ سنی۔ وہ بھی کافروں کے ساتھ ہی رہا۔ جو لوگ اللہ کے رسولوں کا کہنا نہیں مانتے وہ کافر کہلاتے ہیں۔ یہ کافر حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ اس دشمنی میں وہی لوگ آگے تھے جو اپنی قوم کے سردار تھے، دولت والے تھے۔ یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو ہنسی میں اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی باتیں کچھ چھچورے لوگوں کے سوا اور کس نے مانی ہیں۔ بڑے لوگوں میں سے تو کوئی بھی ان کا ساتھی نہیں۔ ان کمینوں اور نیچ ذات کے لوگوں کو تو اپنے پاس بٹھانا بھی نہ چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سب باتوں کو سنتے رہے اور سہتے رہے۔ وہ اپنی دھن کے پکے تھے۔ وہ جو کچھ کر رہے تھے اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مالک سب کچھ جانتا ہے، اسی لیے انہوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنے کام میں لگے رہے۔ برائی سدا نہیں پھلتی پھولتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت تک چھوڑ دیتا ہے جب تک ان کے سدھار کی کچھ امید ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انہیں دنیا سے مٹا دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اپنے نبی کی بات ماننے سے بالکل ہی انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا سے مٹا دینے کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بتا دیا کہ اب جلد ہی ان کی قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک بڑی سی کشتی بنائیں، اتنی بڑی کشتی کہ اس میں سارے مسلمان آ جائیں اور اس ملک میں جتنے جانور رہتے ہیں ان کا بھی ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کو بنانا شروع کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جہاں نہ کوئی سمندر ہے اور نہ کوئی دریا، وہاں حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے کشتی بنا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اور بھی ہنسی اڑانا شروع کی۔ بولے، بڑے میاں کو دیکھو، خشکی میں ناؤ چلائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا، ہنسو نہیں، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا معاملہ ہے، اس وقت ہم تم پر ہنستے ہوں گے۔ اب وہ دن آ گیا جب ان کافروں پر اللہ کا عذاب آنا تھا۔ زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ پہلی بار ایک تنور میں پانی نکلتا ہوا دیکھا گیا۔ ادھر آسمان سے موسلادھار بارش ہونے لگے۔ اتنا پانی برسا کہ سب جل تھل ہو گیا۔ دریاؤں میں طغیانی آ گئی اور دیکھتے دیکھتے سب کچھ ڈوبنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہلے ہی اپنی کشتی میں بیٹھ گئے تھے۔ ناؤ پانی پر تیرنے لگی اور ساری بستی ڈوبنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کا ساتھی تھا۔ آپ نے آخری بار پھر اسے سمجھایا اور کہا، دیکھو بیٹا، ان ظالموں کا ساتھ چھوڑ دو، اللہ کا حکم مان لو اور ہماری کشتی میں آ جاؤ۔ اس نے ایک نہ سنی اور بولا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، دیکھو، آج ڈوبنے سے کوئی نہیں بچے گا، بس وہی بچے گا جس پر میرا مالک مہربانی کرے گا۔ ابھی حضرت نوح علیہ السلام اسے سمجھا ہی رہے تھے کہ پانی کی ایک اونچی سی موج اٹھی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے والوں کے ساتھ ڈوب گیا۔ سب ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اے مالک، میرا بیٹا بھی ڈوب گیا۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے گھر والوں کو بچا لے گا اور یہ تو میرا بیٹا تھا۔ اللہ نے کہا، نہیں، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں رہا تھا، وہ اچھے کام نہیں کرتا تھا، وہ تو کافروں کا ساتھی تھا۔ جب تم اتنی سی بات بھی نہیں جانتے تو پھر ہم سے کیا فریاد کرتے ہو؟ بات حضرت نوح علیہ السلام کی سمجھ میں آ گئی۔ آپ نے اللہ سے معافی مانگی اور سمجھ لیا کہ وہ جیسے کرتوت کرے گا ویسا نتیجہ بھگتے گا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ ناؤ میں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندوں کے سوا کوئی نہ بچا۔ اب پانی اترنا شروع ہوا۔ آسمان سے بارش تھم گئی، زمین کا پانی گھٹنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑی پر جس کا نام جودی تھا آ کر رکی۔ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے رسول کشتی سے باہر آئے اور دنیا میں اللہ کی مہربانیوں اور برکتوں کے ساتھ رہنے بسنے لگے۔ برائی مٹ گئی اور بھلائی پھولنے پھلنے لگی۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے نیک بندوں کا بول بالا ہوا اور وہی لوگ جن کو دنیا نیچ اور کمینہ کہتی تھی، زمین کے مالک بنا دیے گئے۔